شکریہ دادا ابو۔ آج بھی ننھے عاشر کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور شاید آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ اس بات کو محسوس کر کے سب ہی پریشان ہو گئے۔ امی نے عاشر کو چمٹا لیا اور ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے یہ ایسی ہی چپ چاپ سا رہتا ہے۔ دادا کا ذکر سن کر عاشر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے سب سے اچھے، سب سے پکے دوست مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے۔ وہی تو تھے جو مجھے آشو بچہ اور میرا لڈو کہہ کر پکارتے تھے۔ ابو نے اس بات کو ہاتھ پکڑ کر ویسے باہر لان میں لے آئے اور بولے، آپ دادا کو ضرور یاد کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور جو اچھی اچھی باتیں انہیں آپ نے کو سکھائی ہیں انہیں بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو یقین کریں کہ ان کی روح بے حد خوش ہوگی۔ عاشر نے پوچھا، اب میں مسجد میں کس کے ساتھ جایا کروں گا؟ کہانیاں کسے سنا کروں گا؟ ابو اس سوال کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ فوراً جواب دیا، پڑوس والے امین دادا ہیں نا؟ دادا ابو ان کے بھی تو پکے دوست تھے۔ وہ بھی تو دادا ابو کے جانے کے بعد سے کتنے غمزدہ اور تنہا رہتے ہوں گے۔ آپ کو تو ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ جیسے آپ دادا ابو کی زندگی میں امین دادا کے گھر جاتے تھے اسی طرح تھا اب بھی جایا کریں۔ یہ بات عاشر کے دل کو لگی اور اگلے ہی دن وہ امین دادا کے گھر پہنچ گئے۔ دن گزرتے گئے، عاشر اور امین صبح کی دوستی پروان چڑھ گئی۔ عاشر کو امین صاحب کی شکل میں اپنے دادا ابو کا عکس نظر آتا تھا۔ جب امین صاحب مسکراتے تو اسے لگتا کہ جیسے اس کے دادا ابو مسکراتے ہوئے اسے شفیق نظروں سے دیکھ رہے۔ عاشر 5ویں سے 12ویں جماعت میں پہنچ گیا۔ پڑھائی، کھیر اور دیگر مصروفیات کے باوجود وہ بلا ناغہ امین صاحب کے پاس جاتا، کبھی ان کو اخبار پڑھ کر سناتا، کبھی لوڈو کھیلتا، کبھی ان کا سر دباتا اور کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چہل قدمی کرانے نکل جاتا۔ اس دوران وہ ہر موضوع پر باتیں کرتے۔ امین صاحب جب اپنے تجربات اور واقعات اس سناتے وہ بہت لطف اندوز ہوتا اور ان سے سبق حاصل کرتا۔ اسی وجہ سے وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار اور تمیزدار نظر آتا، فضول باتوں اور کاموں میں وقت ضائع نہ کرتا۔ کچھ دنوں تک امین صاحب کی طبیعت خراب رہی، پھر ایک دن اچانک وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ عاشر کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک بار پھر اس کے دادا ابو اسے اکیلا چھوڑ گئے۔ وہ ایک مرتبہ پھر غمزدہ اور بے چین رہنے لگا۔ ابو اس کیفیت کا اور جائزہ لے رہے تھے۔ آخر ایک دن اسے لان میں تنہا دیکھ کر انہوں نے کہا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں امین صاحب کے انتقال کے بعد آپ گمسم رہنے لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ان کے جانے کا بہت زیادہ اثر لیا ہے۔ عاشر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی ابو ایسا ہی ہے۔ دادا ابو کے بعد امین دادا مجھے بہت عزیز ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے جو بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے، مگر اب تو مجھے کچھ چاہیے نہیں دیتا۔ ابو اب آپ ہی بتائیں آخر میں کیا کروں، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ابو اپنے حساس بیٹے کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی اور کہا، اچھا تو یہ بات ہے، آپ کے خیالات قابل قدر ہیں۔ واقعی جو انسان اپنے بزرگوں سے محبت اور قدر کرتا ہے دنیا اس سے اور آخرت میں ضرور سرخرو ہوتا ہے، مگر ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کو عزت کرنے کے بجائے انہیں بوجھ سمجھتے ہیں اور یہ انہیں گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد کے دیکھ بھال کے لیے کئی ادارے قائم ہیں، آپ چاہیں تو ایسے ہی کسی ادارے میں رضاکارانہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ وہاں ایک نہیں کئی بزرگ ہوں گے جنہیں آپ دادا ابو کہہ کر پکار سکیں گے اور جن کی خدمت کر کے آپ ڈھیر ساری دعائیں لے سکیں گے۔ صرف فوراً بول پڑا، ابو آپ مجھے ایسے ہی کسی ادارے میں لے چلیں تاکہ میں رضاکارانہ طور پر اپنا نام بھی لکھوا دوں۔ ابو نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، بلکہ آپ چاہیں تو اپنے دوستوں کو بھی اس نیک کام میں شامل کر سکتے ہیں۔ یوں عاشر اور اس کے چند دوستوں نے بزرگ افراد کی دیکھ بھال کرنے والے ایک اولڈ ہوم میں شام کے وقت 2 گھنٹے گزارنے شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ وہاں موجود بزرگوں سے ان کی قربت ہوگی۔ جب وہ ان کے ساتھ مل کر حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا، ان کو دعائیں دیتا، ان کے الماریوں میں چیزوں کی ترتیب درست کرتا تو یہ بوڑھے لوگ اسے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتے اور عاشر کو یوں محسوس ہوتا کہ اسے دنیا میں سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ چند ہی سالوں میں پڑھائی مکمل ہو گئی۔ عاشر نے ایک ماہر تعمیر کی حیثیت سے ایک بڑی کمپنی میں ملازمت شروع کر دی، مگر اولڈ ہوم سے اس کا تعلق برقرار رہا۔ وہ اب بھی چھٹی کے دن وہاں جاتا اور اب اس نے وہاں اپنے خرچ پر 2 تربیت یافتہ نرسوں کو ویل چیئرز کا انتظام بھی کر دیا تھا تاکہ وہاں موجود افراد کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ آفس میں سب
اسے سب عاشر صاحب کہتے تھے۔ اولڈ ہوم میں آتے ہی آشو بچہ بن جاتا اور اس کے چہرے پر بھی وہی بچوں کی معصومیت واپس آ جاتی۔ عاشر اپنے دادا ابو کا دل سے شکر گزار تھا جن کی تربیت اور محبت نے اسے نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔